اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، وہ آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ حضرات یہ اشعار کا مفہوم آپ پڑھ لی تھی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ حاضرین گرامی، جب وقت پڑا گلستان کو خون ہم نے دیا، جب وقت پڑا گلستان کو تو خون ہم نے دیا، اب بہار آئی ہے تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ حاضرین گرامی، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہ ملک ان سب کا ہے جنہوں نے مل کر اس ہندوستان کو آزاد کرایا تھا۔ مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، اس سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اور یہ موضوع 3 اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں کا تذکرہ بار بار ہوتے رہنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا علم ہو سکے۔ محترم حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی قربانیوں کا علم نہ ہو، مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تاریخ کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے، جو قوم اپنی تاریخ یاد رکھتی ہے وہ آگے چل کر ترقی کرتی ہے، عزت و سربلندی کی زندگی بسر کرتی ہے، لیکن جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے زمانہ اسے بخشتا نہیں ہے، وہ زندگی میں ذلیل و رسوا ہوتی ہے اور زندگی میں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ آج ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے، ان نئی نسل کو اس ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں ان قربانیوں کا سبق پڑھانا ہے، ان کو یاد رکھانا ہے، اور اس سبق کو آج آنے والی نسل کو بار بار بتانا ہے۔ حاضرین گرامی، دوسری بنیادی وجہ یہ ہے، ہندوستان کی فرقہ پرست طاقتیں، فرقہ پرست حکومتیں مسلمانوں کے خلاف بہت ساری سازشیں کر رہے ہیں۔ ان سازشوں میں ایک سازش یہ ہے، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں ان قربانیوں کو ہمارے اسکولز میں، ہمارے کالجز میں سلیبس جو ہوتا ہے اس سلیبس سے ہٹانے کی سازش ہے۔ آج دیکھیے اسکولز اور کالجز کے سلیبس کے اندر مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں دھیرے دھیرے اس کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو حذف کیا جا رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کو مسلمانوں کی قربانیوں کا علم نہ ہو سکے، تاکہ مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کے بارے میں ان کو پتہ نہ چل سکے۔ اسی لیے حکومت کی ایک بہت بڑی سازش یہ ہے کہ ہماری قربانیوں کو وہ دھیرے دھیرے مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس بات کی ضرورت ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں کا علم اور اس کی تاریخ ہمارے سینوں میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری تاریخ ہمیں محفوظ کر سکیں۔ اگر مسلمان اپنی تاریخ کو، اپنی قربانیوں کو یاد نہیں رکھیں گے، بھلا بتائیے کون یاد رکھے گا؟ اگر ہماری تاریخ ہمیں پتہ نہ ہو، کیا غیر مسلمان ہماری تاریخ کو یاد رکھے گا؟ اس اعتبار سے میرے بھائیوں، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آج اس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے خون اور پسینہ ایک کیا۔ اس ہندوستان کو مسلمانوں نے خون دیا، پسینہ دیا، مال دیا، ہر اعتبار سے قربانی دی، تب چل کر یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ لیکن آج فرقہ پرست حکومتوں کی سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی ہے کہ آج یہ حکومتیں ہم مسلمانوں سے شہریت کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم مسلمانوں سے ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ جس آدمی کا گھر ہوتا ہے اپنے گھر کا وہ ثبوت نہیں دیتا، اگر سامنے والا اس بات کا انکار کرتا ہے کہ یہ تیرا گھر نہیں ہے اس کو ثبوت کرنا ہے۔ ہم کیوں ثبوت دیں گے؟ یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے، یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہم نے خون پسینہ دیا ہے، ہم کیوں اس شہریت کا ثبوت دیں؟ اس سے پہلے NRC اور CAA کی شکل میں غیر مسلمانوں نے تحریکیں چلائیں،
تاکہ اس ہندوستان سے مسلمانوں کو باہر نکالا جائے. اور یہ بات سچ ہے میرے بھائیوں، ہزار لاکھ کوششیں کر لیں غیر مسلم فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو اس ہندوستان سے نکالنے کے لیے، ان کا خواب کبھی سچ ہو نہیں سکتا. بس یہ دکھاوا ہے، ورنہ میرے بھائیوں حقیقت میں ان مسلمانوں کو اپنے اس وطن سے نکال باہر کرنا یہ ناممکن ہے. حاضرین گرامی، یہ سازشیں تو چل رہی ہیں، ممکن ہے کہ آگے بھی چلیں گی. ایسی صورتحال میں ہم اور آپ کو ہندوستان کی آزادی میں ہم نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس کا علم ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم عزت و سربلندی کی زندگی اس ملک کے اندر جی سکیں، اور اس ملک کے اندر اپنا حق سمجھتے ہوئے، بلکہ بنیادی حق سمجھتے ہوئے اس سرزمین میں ہم عزت و سربلندی کی زندگی بسر کر سکیں. حضرات، یہ تین وجوہات کی بنیاد پر یہ بہت ضروری ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں کا تذکرہ ہوتا رہنا چاہیے. حضرات، یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے کہ اس ہندوستان کی آزادی میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والے اگر کوئی تھے تو وہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں میں بھی سب سے پہلے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی وہ اہل حدیث علماء تھے. محترم حضرات، بہت سارے لوگ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ 1857 سے شروع کرتے ہیں، 1850 پر 7 سے شروع کرتے ہیں، لیکن یہ غلط بات ہے. ہندوستان کی آزادی کی تاریخ 200 سال پر محیط ہے، اور ہندوستان کی آزادی کی شروعات 1857 سے نہیں بلکہ 1740 سے شروع ہو چکی تھی. 1740 کے اندر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والے اگر کوئی تھے تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ عالم اہل حدیث تھے. حاضرین گرامی، یہ بات بھی سچ ہے کہ شروع کے 100 سالوں تک 1740 سے لے کر 1857 تک جو انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے، مرتے رہے، کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، صرف اور صرف مسلمان تھے. 1857 کے بعد مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمان بھی داخل ہوئے، دوسرے مسلک کے لوگ بھی داخل ہوئے، ورنہ تاریخ کی سچائی ہے کہ شروع کے 100 سالوں تک صرف اور صرف مسلمانوں نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. حاضرین گرامی، یہ بات بھی سچ ہے کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے 200 سالوں تک جہد مسلسل کرنے والے یہی مسلمان تھے. 1740 سے لے کر 1940 پر 7 تک یہ ملک کو آزاد کرنے کے لیے شروع سے لے کر آخر تک میدان میں آزادی کا پرچم اٹھا کر سنبھالنے والے یہی مسلمان تھے. یہ بات بھی سچ ہے. حاضرین گرامی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اتنی عظیم قربانیاں کیوں دی ہیں؟ کیوں انہوں نے اپنے جانوں اور مالوں کا نذرانہ پیش کیا؟ آپ دیکھیں گے اس کی 3 وجوہات سامنے نظر آتی ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، آزادی ایک انسان کا بنیادی حق ہوتا ہے. اس حق کو کوئی بھی آدمی زبردستی چھین نہیں سکتا، کوئی بھی آدمی کسی کو زبردستی غلام نہیں بنا سکتا. انگریز ہندوستان کے اندر داخل ہو کر زبردستی ہندوستان کے باشندوں کو غلام بنا رہا تھا، اور یہ انسان کے بنیادی حق کے خلاف تھا. ایک آزادی انسان کے بنیادی حق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں یہ مقصد بھی شامل کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ الہ واحد کی غلامی کی طرف لے آئیں. اور اسلامی شریعت نے آزادی کی طرف بڑی توجہ دلائی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتق مسلمة اعتق اللہ بكل عضو من النار حتى فرجه بفرجه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی انسان کسی مسلمان کی گردن کو آزاد کرتا ہے، غلامی سے بچا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک ایک حصے کے بدلے آزاد کرنے والے ایک ایک حصے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. حاضرین گرامی،
اسی لیے شیر میسور ٹیپو سلطان کا یہ بڑا مشہور جملہ ہے. جملہ یہ ہے کہ آزادی کا دوسرا نام زندگی ہے, غلامی کا دوسرا نام موت ہے. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں, اس بنیادی حق کو واپس لانے کے لیے, آزادی دلانے کے لیے, آزادی کا حق, اپنا حق انگریزوں سے چھیننے کے لیے مسلمانوں نے اپنے جانوں اور مالوں کا نذرانہ پیش کیا. دوسری وجہ یہ تھی میرے بھائیوں, وطن سے محبت انسان کی فطرت میں اللہ نے داخل کیا ہے. جس ملک میں آپ رہتے ہیں, جس شہر میں آپ رہتے ہیں, جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں, جس علاقے اور گلی میں آپ رہتے ہیں, اس گلی سے آپ کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے, اس گاؤں سے آپ کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے, اس ملک سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے. یہ انسان کی فطرت میں رب العالمین نے اپنے علاقے, اپنے ملک کی محبت کو ڈال دیا ہے. یہ فطری بات ہے. اسی لیے مسلمانوں نے اس فطری محبت کو واپس لانے کے لیے اپنے اس ملک سے جو انسیت تھی, جو اپنائیت تھی, جو فطری محبت تھی, اس محبت کو واپس لانے کے لیے مسلمانوں نے اپنے جانوں اور مالوں کا نذرانہ پیش کیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ جو کوئی انسان اپنے ملک سے فطری طور پر محبت کرتا ہے, اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار اور مشرکین نے مکہ المکرمہ سے نکال باہر کیا, جب آپ واپس مکے سے جا رہے تھے, جاتے جاتے آپ نے مکے کی سرزمین کو مخاطب ہو کر کہا, اے مکی کے سرزمین, تو اس پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین زمین ہے, تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب زمین ہے. اے سرزمین مکہ, اگر میرے دشمن تیری اس سرزمین سے مجھے نہ نکالتے, کبھی میں اس سرزمین کو چھوڑتا نہیں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے فطری محبت کا اظہار کیا تھا. جب آپ مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آئے, مدینے سے آپ کو محبت ہو گئی, مدینے سے آپ کو انسیت ہو گئی. یہ فطری محبت تھی. احادیث کو پڑھیے, پتہ چلتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے سفر کے خاطر باہر جاتے, جب واپس آتے, جب مدینے کی گلیاں آپ کو نظر آنے لگتی, جب آپ کو مدینے کے در و دیوار نظر آنے لگتے, آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی کے دل کے اندر مدینے کی محبت رچ بس گئی تھی. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ اسلام کی نظر میں اپنے ملک سے جو فطری محبت ہوتی ہے, اس کی گنجائش ہے, یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے. حاضرین گرامی, یہ دوسری وجہ تھی, اسی لیے مسلمانوں نے اپنے جانوں اور مالوں کا نذرانہ پیش کیا. تیسری بنیادی وجہ, مسلمان ہمیشہ سے لڑتے رہے. سب سے زیادہ ہندوستان کی آزادی میں جانیں گنوانے والے مسلمان تھے. اس کی تیسری وجہ یہ تھی کہ میرے بھائیوں, مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا تھا اگر یہ ہندوستان انگریز کے ہاتھ میں چلا جائے گا, ہماری مسجدوں کو ڈھا دیا جائے گا, ہمارے مدارس کا خاتمہ ہو جائے گا, اپنے دین و عقیدے کی حفاظت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اس وقت انگریزوں سے آزاد کرنا اس لیے ضروری تھا ہندوستان کو, تاکہ دین و عقیدے کی حفاظت ہو سکے, تاکہ ہمارے مدارس کی حفاظت ہو سکے, تاکہ ہماری مساجد کی حفاظت ہو سکے, تاکہ شاعر اسلام کی حفاظت ہو سکے. آپ تاریخ پڑھیے, 1857 میں جنگ عظیم جو پیش آتی ہے, اس کے بعد انگریزوں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اس ہندوستان کی سرزمین میں کوئی مدرسہ باقی نہیں رہے گا, کوئی مسجد باقی نہیں رہے گی. اس ہندوستان سے مسلمانوں کا اور اسلام کا خاتمہ کرنا پڑے گا. یہ انگریزوں کی چال بازیاں تھیں مسلمانوں کے خلاف. اسی لیے مسلمانوں نے یہ محسوس کیا, جب تک سامراجی اور برطانوی انگریز حکومت سے اس ہندوستان کو آزاد نہیں کیا جائے گا, تب تک ہم یہ مسلمان ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے. حضرات, دین و عقیدے کی حفاظت کے خاطر اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنے جانوں اور مالوں کی قربانی پیش کی. حاضرین گرامی, یاد رکھیے, 1612 سن عیسوی کے اندر انگریز سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی, یہ نام نہیں بھولنا میرے بھائی, ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر انگریز 1612 کے اندر
تاجر بن کر مغلیہ سلطنت کے بادشاہ جہانگیر کے دور میں اس ہندوستان کی سرزمین میں سب سے پہلے قدم رکھتا ہے. بہانہ یہ بناتا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں ہم اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو فروغ دیں, اس کے برانچز قائم کریں, اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے ریشم, کپاس, روئی, بہت ساری چیزیں بنتی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے داخل ہوتا ہے احمد آباد, سورت, ممبئی اور دیگر علاقوں کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے برانچز کو قائم کرتا ہے, اپنے اثر و رسوخ کو بڑھاتا ہے, اپنا پاور بڑھاتا ہے. میرے بھائیوں 1660 پر ایک میں جب اورنگزیب کی حکومت تھی, اورنگزیب یہ محسوس کر لیتے ہیں ہندوستان کے انگریزوں کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگتے ہیں, یہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر ہندوستان کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے. وہ اس چیز کو محسوس کر کے اس انگریزوں کو ہندوستان سے نکال باہر کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد انگریز منت سماجی کر کے, ریکویسٹ کر کے, جو ہے درخواست کر کے پھر سے اس ہندوستان کی سرزمین میں اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر داخل ہو جاتا ہے. اب جب داخل ہوتا ہے میرے بھائیوں 1690 کے اندر باقاعدہ یہ انگریز کلکتہ کے اندر ایک کالونی قائم کر لیتا ہے, اپنی خاص جگہ, اپنی ایک جو خاص کالونی قائم کر لیتا ہے, اور بنگال, مدراس اور ممبئی جیسے بڑے بڑے علاقوں کے اندر یہ قبضہ جما لیتا ہے اپنے تجارت کے مقصد سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر. حاضرین گرامی, چلتے چلتے یہ انگریز سامراجی طاقتوں کے ذریعے سے اس ہندوستان کی معاش پر, اس ہندوستان کے ثقافت پر, اس ہندوستان کے اقتصاد پر مکمل طور سے قبضہ جما لیتا ہے, حاوی ہو جاتا ہے, اور یہ انگریز کا ہندوستان غلام بن جاتا ہے اس طریقے سے. حاضرین گرامی, اب اس کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کے باشندوں کو ستانا شروع کر دیا اور سازشیں شروع ہو گئیں ہندوستان کو ہندوستانیوں سے جدا کرنے کے لیے. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اس ہندوستان کو اس سامراج اور برطانوی انگریز حکومت سے آزاد کر دیا جائے. تو محترم حضرات, سب سے پہلے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اٹھنے والے یہی مسلمان تھے, بلکہ اہل حدیث علماء تھے. 1740 میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف جہاد کی روح پھونک دیتے ہیں. لوگوں کا مزاج بننے لگتا ہے کہ اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے, اس ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑنا ہوگا. حاضرین گرامی, 1760 پر 2 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وفات ہوتی ہے. اس کے بعد 1754 1750 پر 4 میں باقاعدہ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان انگریزوں کے خلاف باقاعدہ منظم جنگ لڑتے ہیں تاکہ انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے جائے, تاکہ انگریزوں کی طاقت کو کمزور کر دیا جائے, تاکہ اس ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے. لیکن علی وردی خان مکمل طور سے کامیاب ہو نہیں پاتے. اس کے بعد میرے بھائیوں, ان کا نواسا نواب سراج الدولہ کی قیادت کے اندر 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوتی ہے. پلاسی کلکتہ سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک علاقہ ہے. اس علاقے پہ نواب سراج الدولہ کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف ایک بڑی جنگ ہوتی ہے. نواب سراج الدولہ کے پاس 50,000 سے زیادہ فوج تھی, انگریزوں کے پاس بہت کم تعداد تھی, لیکن اس کے باوجود بھی ہندوستان ہار جاتا ہے. نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں, مسلمانوں کو جنگ آزادی میں نقصان غیروں سے زیادہ اپنوں سے ہوا ہے, کیونکہ نواب سراج الدولہ کی صف کے اندر میر صادق جیسا, میر جعفر جیسا ایک آدمی تھا جو شیعی اور رافضی تھا. اس نے منافقت سے کام لیا, اس نے عین جنگ کے وقت سراج الدولہ سے غداری کی, اس نے چھپے انداز میں انگریزوں کا ساتھ دیا, جس کے نتیجے میں سراج الدولہ کی فوج زیادہ ہونے کے باوجود جنگ ہار جاتے ہیں اور یہ انگریز کی طاقت اور مضبوط ہو جاتی ہے. آگے بڑھیے میرے بھائیوں, 1750 پر 7 کے بعد 1760 پر 4 میں ایک اور جنگ پیش آتی ہے جو بکسر جنگ سے مشہور ہے. یہ
پٹنہ جو بہار کی راجدھانی پٹنہ ہے اس کے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک علاقہ ہے بکسر نام کا. اس مقام پر نواب شجاع الدولہ، میر قاسم اور شاہ عالم ثانی، ان تینوں کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف مسلمان پھر سے لڑائی کرتے ہیں اس ہندوستان کی آزادی کے لیے. لیکن شجاع الدولہ کے کچھ بے وفائیوں کی وجہ سے یہ جنگ بھی ہندوستان ہار جاتا ہے اور یہ انگریز کی پاور اور بڑھ جاتا ہے، اس کی طاقت اور مضبوط ہو جاتی ہے. حضرات 1760 پر 4 کے بعد اگر اس ہندوستان کی آزادی میں شیر میسور ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی کا ذکر نہ کیا جائے، یہ ہندوستان کی تاریخ ادھوری ہے میرے بھائیوں. جب تک شیر میسور ٹیپو سلطان ان کے باپ حیدر علی زندہ تھے، اس وقت انگریزوں کی ہمت نہ تھی کہ ہندوستان کو جو ہے اپنے لپیٹ میں اور اپنے قبضے میں لے لے. وہ ڈرتے تھے ٹیپو سلطان سے، وہ لرزتے تھے، وہ کانپ اٹھتے تھے ٹیپو سلطان کا نام لے کر. لیکن میرے بھائیوں، ٹیپو سلطان اور ان کے والد نے انگریزوں کے خلاف بہت ساری جنگیں کی، 4 جنگیں کی، چاروں نے جیت حاصل کر لی، چاروں میں جیت حاصل کر لی. فتوحات کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا. لیکن جب مسلمانوں کی صفوں میں منافقین آ جائے نا، پھر مسلمان ہارنے میں دیری نہیں لگتی. یہاں بھی وہی ہوا کہ ٹیپو سلطان کے صفوں کے اندر کچھ منافقین بھی تھے. میر صادق جیسا شیعی اور رافضی تھا جس نے خفیہ طور پر انگریزوں سے ساز باز کر کے ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیتا ہے، ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کرتا ہے، جس کے نتیجے میں سری رنگا پٹن کے اندر ٹیپو سلطان کو انگریز شہید کر دیتے ہیں. حضرات، ایسٹ انڈیا کمپنی کا اعلیٰ افسر ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ان کی لاش پہ پاؤں رکھ کر بولتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. حضرات، جب تک ٹیپو سلطان زندہ تھے انگریز کی یہ طاقت نہیں تھی کہ یہ بولے کہ ہندوستان ہمارا ہے. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا رکاوٹ، سب سے بڑا چٹان یہ ٹیپو سلطان ہم سے ہٹ گیا، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہندوستان ہمارا ہے. حاضرین گرامی، 1803 کی میں بات کروں، 1803 کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے باقاعدہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا آفیشلی فتویٰ جاری کر دیا. سارے لوگوں میں یہ فتویٰ دیا، لوگوں، یہ ہندوستان انگریز کا غلام بن چکا ہے، ہم مسلمان انگریزوں کے غلام بنتے جا رہے ہیں. اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، سکون کی سانس لینے کا وقت نہیں ہے جب تک کہ اس ہندوستان کو انگریز حکومت سے آزاد نہ کر دیا جائے. انہوں نے فتویٰ جاری کیا. میں آپ کو یہ سچائی بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جن علماء نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا، سب سے زیادہ جو علماء اس میں پیش تھے وہ علماء اہل حدیث آپ کو ملیں گے. جس کاغذ پہ، جس فتوے کے کاغذ پہ سب سے زیادہ سگنیچرز تھے وہ اہل حدیث علماء کے تھے. مولانا فضل حق خیر آبادی، ان کے علاوہ اکثر علماء کی تعداد اہل حدیثوں کی علماء کی تھی. میاں نذیر حسین دہلوی نے فتویٰ جاری کیا، بہت سارے علماء نے فتویٰ جاری کیا. میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ مسلمان عوام کا اعتماد اور بھروسہ یہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء کے فتووں پر ہوتا ہے. جب کوئی عالم، بڑا عالم فتویٰ دیتا ہے، اس فتوے کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے مسلمانوں میں؟ فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں. عالم صاحب کا فتویٰ ہے، اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ جاری کر کے ایک عظیم تحریک کا آغاز کیا. اس کے بعد لوگوں کا ذہن بنتا گیا کہ اس ملک کو آزاد جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت سکون کی سانس نہیں لیں گے. حضرات، 1830 پر 1 کے اندر، 1830 پر 1 سے پہلے تحریک شہیدین کے نام سے جو تحریک کا آغاز ہوا تھا، اس تحریک کے ذکر کیے بغیر بھی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ادھوری ہے میرے بھائیوں. مورخین نے لکھا ہے تحریک شہیدین نے انقلاب پیدا کر دیا، تحریک شہیدین نے ہندوستان کے رخ کو موڑ دیا. تحریک شہیدین سے مراد شاہ اسماعیل شہید، شاہ سید شہید، ان دونوں نے مل کر آزادی کے لیے اٹھے تھے. اور جب
ہندوستان کے سرحدی علاقوں پر سکھوں نے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے، اس کے ریاکشن، اس کے رد عمل میں یہ تحریک وجود میں آئی تھی جو بعد میں چل کر تحریک شہیدین کے نام سے مشہور ہو گئی۔ حاضرین گرامی، شاہ اسماعیل شہید، شاہ سید شہید، ان دونوں نے اس ہندوستان میں دو رخوں پر کام کیا ہے، دو چیزوں کو انہوں نے موڑ دیا۔ ایک تو یہ ہے اس ہندوستان کے اندر جو شرکیات، جو بدعات، جو خرافات، دین سے دوریاں بڑھ چکی تھیں، انہوں نے اپنے اس تحریک کے ذریعے سے شرک کا خاتمہ کیا، بدعتوں کا خاتمہ کیا، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے کا کام کیا۔ یہ ایک بنیادی ان کا کام تھا۔ دوسرا رخ ان کا اس ہندوستان کو آزادی دلانے پر انہوں نے محنت کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت ہی گولڈن جو ہے پیریڈ تھا یہ تحریک شہیدین کا، جہاں پہ دونوں رخوں پر کام ہو رہا تھا، دینیات میں بھی کام ہو رہا تھا، اس ملک کو آزاد کرنے پر بھی کام ہو رہا تھا۔ حاضرین گرامی، انگریز کو اس وقت 3 کتابوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، 3 کتابوں سے بہت ڈرتا تھا انگریز۔ ایک شاہ اسماعیل شہید کی کتاب تقویت الایمان، دوسری کتاب ملفوظات سید احمد کی، اور تیسری شرح وقایہ میں سے کتاب الجہاد۔ ان 3 کتابوں سے انگریز ڈرتا تھا، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ یہ 3 کتابیں جب تک اس ہندوستان میں رہیں گی، جب تک اس 3 کتابوں کو پڑھنے والے رہیں گے، ہماری خیریت نہیں رہے گی، ہم ہندوستان کو کبھی جو ہے ہندوستان پر مکمل طور سے قابض نہیں آ سکتے۔ حاضرین گرامی، لیکن یہاں بھی کیا ہوا، 1831 کے اندر بالا کوٹ کے اندر یہ جو افغانیوں نے غداری کی، انگریزوں کا ساتھ دیا۔ میں نے بتایا آپ کو، مسلمانوں کو جنگ آزادی میں جو شکست ملی وہ غیروں سے زیادہ اپنوں سے ملی ہے، منافقوں سے ملی ہے، غداروں سے ملی ہے۔ یہ افغانوں نے میرے بھائیوں شاہ اسماعیل شہید کو دھوکہ دیتے ہیں، غداری کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بالا کوٹ میں دونوں علماء کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تحریک شہیدین کے بعد پورے ہندوستان کے اندر باقاعدہ تمام کے تمام لوگوں کا فوکس، تمام کے تمام لوگوں کی ترکیز ایک ہی چیز پہ ٹک جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت تک ہم چین کی سانس نہیں لیں گے جب تک کہ اس ہندوستان کو انگریز حکومت سے آزاد نہیں کریں گے۔ یہ مزاج جو پیدا ہوا تحریک شہیدین کے بعد، یہ خالص مزاج پیدا ہوا۔ حاضرین گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں، ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں 1857 کے اندر بہت بڑی جنگ عظیم لڑی جاتی ہے۔ مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر فضل حق خیر آبادی، ان کی قیادت کے اندر یہ بہت بڑی جنگ انگریزوں کے خلاف لڑی جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، انگریز اس وقت پر بھی بھاری ہو جاتا ہے، قابض ہو جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ جب ان کو جیل پہ رکھا گیا، کھانے نہیں دیا، پینے نہیں دیا، بھوک اور پیاس کی مشقتوں کو برداشت کیا بہادر شاہ ظفر نے۔ جب ایک مرتبہ انہوں نے ناشتہ مانگا، ناشتے میں انگریزوں نے کیا دیا پتا ہے آپ کو؟ ناشتے کے اندر انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے 3 نوجوانوں کے بیٹوں کے سروں کو کاٹ کے پلیٹ کے اندر سجا کر کے ان کو ناشتے میں دیا گیا۔ حاضرین گرامی، بہادر شاہ ظفر نے بھی قربانیاں دی، ان کے بچوں نے بھی قربانیاں دی اس ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ سب مسلمان تھے میرے بھائیوں، مسلمانوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنے گردنوں کو کٹوا دیا اس ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ حضرات، لیکن انگریز اپنی طاقت اور قوت کی بنیاد پر اس جنگ میں بھی وہ جیت جاتا ہے۔ اب جب جیت جاتا ہے 1857 میں مکمل طور سے ہندوستان پر قابض آ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات بھی سچ ہے، تاریخ نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ 1857 کے بعد انگریز اس جنگ کا بدلہ کیسے لیتا ہے معلوم؟ مورخین نے لکھا ہے 1857 کے اندر صرف 1 سال میں 20 پر 7,000 علماء کو پھانسی کے پھندے میں لٹکایا گیا۔ مورخ لکھتا ہے الہ آباد کے
ارد گرد اطراف میں کوئی ایک درخت نظر نہیں آتا تھا, ایک لکڑی نہیں ملتی تھی. کیوں؟ تمام کے تمام درختوں اور لکڑیوں کو مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا, یا پھر مسلمانوں کی لاشوں کو جلانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا. حضرات مورخین نے یہ بات بھی لکھی ہے, دہلی سے لے کر پشاور تک جتنے بھی درخت تھے, ہر درخت کے اندر ایک یا دو علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا. اس طریقے سے انگریزوں نے بدلہ لیا. اس طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے, مسلمان علماء نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے جانوں کو قربان کیا ہے. حاضرین گرامی, حقیقت یہ ہے 1857 کے بعد مسلمانوں کے ساتھ غیر بھی شامل ہو جاتا ہے. اب تک غیر نہیں تھا, غیر مسلمان کا کوئی کردار نہیں. اب تک پورے 100 سالوں تک صرف ہندوستان کی آزادی کے لیے جانوں کو گنوانے والے, اپنی قربانیاں پیش کرنے والے مسلمان تھے. 1857 کے بعد پھر غیر مسلم شامل ہوتا ہے, دوسرے مسلک کے لوگ شامل ہوتے ہیں. اور یہ بات سچ ہے, علماء دیوبند نے بھی اس تحریک میں حصہ لیا. مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی, قاسم نانوتی اور رشید گنگوہی, ان کی قیادت کے اندر تحریک دیوبند کے نام سے انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی گئی. ان لوگوں کو بھی قید و بند کی سزائیں دی گئیں. اور مولانا محمود الحسن جو کہ دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد تھے, انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی, تحریک ریشمی رومال کے نام سے. ان کی قیادت میں یہ چاہتے تھے منظم فوج کو لے کر انگریزوں کے خلاف لڑیں, لیکن کسی وجہ سے یہ ناکام ہو جاتے ہیں. 1916 کے اندر مکے سے انگریز ان کو گرفتار کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد 3.25 سال تک ان کو جزائر کی مالٹا میں قید و بند کی سزائیں دی جاتی ہیں. حضرات تاریخ نے یہ بات محفوظ کی ہے, جب ان کو جیل میں ڈالا گیا, گرم سلاخ ان کے کمر پر رکھ کر انگریز بولتا ہے کہ اے محمود انگریزوں کے حق میں فتویٰ دو. وہ کہتے ہیں میرا جسم جھلس سکتا ہے, میرے جسم کا چمڑا ادھیڑا جا سکتا ہے, لیکن میں کبھی تمہارے حق میں کبھی فتویٰ صادر نہیں کر سکتا. حاضرین گرامی, یہ انہوں نے قربانیاں پیش کی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیے 1857 کے بعد سب سے بڑی ہندوستان کی آزادی کی قربانیوں کا ایک اہم مسئلہ یہ بھی ملتا ہے کہ 1860 پر 4 سے لے کر 1870 پر 1 تک 5 بڑے بڑے مقدمے چلائے جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اور ان مقدموں کا مقصد یہ ہوتا ہے مسلمان جہاں بھی ملے یا تو پھانسی کی سزا دی جائے یا تو قید و بند کی سزا سنائی جائے. اور 1860 پر 4 میں امبالہ کا پنجاب کے اندر ایک مقدمہ چلایا جاتا ہے. یہ مقدمہ صرف اور صرف اہل حدیثوں کے خلاف تھا. وہابی مومنٹ اس کا انگریزوں نے نام دیا تھا, وہابی مومنٹ. انگریز وہابی بولتا تھا اہل حدیثوں کو تاکہ لوگوں کو اہل حدیثوں سے متنفر کریں, لیکن ہمارے اسلاف نے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں جو نام دیا وہ اہل حدیث ہیں, وہ سلفی ہے, اہل الاثر ہے, اہل السنہ والجماعہ, الطائفۃ المنصورہ ہے. لیکن انگریز نے وہابی کا نام دے کر مسلمانوں کو, لوگوں کو جو ہے اہل حدیثوں سے متنفر کرنے کے لیے نام دیا تھا. بہرحال میرے بھائیوں, یہ پنجاب کا مقدمہ اہل حدیثوں کے خلاف چلایا جاتا ہے. 1857 کے اندر 30 پر 6 مقدمے صرف مسلمانوں کے خلاف چلائے جاتے ہیں. ان مقدمات کی روشنی میں یہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو یا تو پھانسی دے دی جائے یا پھر ان کو جو ہے عمر قید کی سزا سنائی جائے. حضرات اس کے بعد کالا پانی کا تذکرہ کیے بغیر ہندوستان کی قربانیوں کا تذکرہ ادھورا ہے. کالا پانی کا مطلب یہ ہے انڈومان نکوبار کے اندر ایک جزیرہ, اور یہ جزیرے کے اندر ایک جیل خانہ تھا. اس جیل خانے میں مسلمانوں کو ڈال دیا جاتا تھا آبادی سے دور. میرے بھائیوں, اس جیل کے اندر مسلمانوں کو یا تو پھانسی دی گئی یا تو پھر عمر قید کی سزا سنائی گئی. اور سر فہرست علی یحییٰ صادق پوری اور مولانا محمد شفیع, مولانا احمد اللہ مدراسی, اور اس کے علاوہ شیر علی خان اور دیگر بہت سارے مسلمان آپ کو ملیں گے جن لوگوں کو اس جیل خانے میں ڈال کر طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی. حضرات مولانا جعفر تھانی سرنی ایک کتاب لکھی ہے اس موضوع پر, کالے پانی کے موضوع پر انہوں نے کتاب لکھی تواریخ عجیب کے نام سے. اس کے اندر, اور یہ مولانا جعفر تھانسری نے 20 سال تک اس جیل کے اندر رہے, سزائیں برداشت کی. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کالا پانی کی جیل کیسی تھی, 5 فٹ لمبی تھی, 4 فٹ چوڑی تھی بس. اور کہتے ہیں
کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ جیلر آتا، ایک وقت کا کھانا دے کر جاتا مسلمانوں کو، اور وہ کھانا بھی دال اور روٹی کی شکل میں دے کر جاتا. اور روٹی بھی کیسے ہوتی؟ ایک حصہ آٹا، بقیہ 3 حصے بال اور کنکریاں ہوا کرتی تھیں. مسلمانوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں. تاریخ مورخین نے لکھا ہے قضائے حاجت کے لیے، ٹوائلٹ کرنے کے لیے الگ سے جگہ نہیں تھی، صرف اتنے جگہ میں ایک بڑا سا برتن دے دیا جاتا تھا، اسی میں وہ قضائے حاجت کرتے تھے اور وہیں کئی دیر تک پڑا رہتا تھا. بدبو سے وہ نڈھال ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، تکلیف سے جو ہے پریشان ہوتے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. مولانا جعفر تھانسری نے کہا کہ کبھی کبھار ہم کو جیل کی سلاخوں میں بھیجا جاتا، اور جیل کی سلاخوں کے اندر نوکدار سلاخیں چھوڑی جاتی تاکہ ہم ٹیک لینے کی کوشش کریں تو ٹیک بھی نہ لے سکیں. یہ قربانیاں میرے بھائیوں مسلمانوں نے کالے پانی کے. جب یحییٰ علی صادق پوری اور دیگر علماء کو پھانسی کی سزا سنائی گئی جیل کے اندر، مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے. جیلر نے کہا بڑی عجیب قوم ہو کہ تمہیں ابھی پھانسی دی جا رہی ہے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے، مسکراتے ہو. انہوں نے کہا ہم مسکرا اس لیے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس وطن عزیز کو آزاد کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنا حصہ لگانے کا موقع دیا ہے. آج ہم پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے جا رہے ہیں، اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے لٹکنے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں مسکرا رہے ہیں، ہمیں خوشی ہو رہی ہے. حضرات انگریزوں کو یہ سہا نہیں گیا، پھر انگریزوں نے مقدمہ چلایا، اس کے تحت ان کی پھانسی کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا تاکہ ان کی مسکراہٹوں کے مقاصد پورے نہ ہو سکیں. حاضرین گرامی، یحییٰ علی صادق پوری اور اس کے علاوہ دیگر علماء کو ہریانہ سے لے کر لاہور تک ہاتھوں کے اندر بیڑیاں ڈالی گئیں اور جو ہے ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر پیدل سفر کر کے چلایا گیا ہریانہ سے لے کر لاہور تک. ایسی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں میرے بھائیوں. مولانا میاں نذیر حسین دہلوی، جن لوگوں کے ہاتھوں 20 پر لوگ شاگردوں نے علم حدیث حاصل کر کے عرب اور عجم کے اندر پھیلے علم حدیث کی روشنی کو پھیلایا، یہ میاں نذیر حسین دہلوی نے بھی باقاعدہ انگریزوں کے خلاف ماحول بنایا اس ہندوستان کی آزادی کے لیے، جس کے نتیجے میں ان کو بھی گرفتار کیا گیا، راول پنڈی کے جیل کے اندر ان کو قید کر دیا گیا. مولانا اشفاق اللہ خان، بخت میاں اور ان کی قربانیاں کیسے فراموش کی جا سکتی ہیں. کیرلا کے 125 مجاہدین کو انگریزوں نے یہ مال گاڑی کے اندر صرف 50 لوگوں کی گنجائش تھی، 125 لوگوں کو اس کے اندر بھرا اور بھر کے دروازہ بند کر دیا، اور ایک لمبے سفر 3 دن کا سفر ان کو اس میں طے کرنا تھا. کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، تڑپ کر بھوک اور پیاس سے بلک کر 60 پر 5 مجاہدین نے جان توڑ دی، اور جو باقی بچ کر زندہ بچے ان لوگوں کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی. حاضرین گرامی، یہ قربانیاں ایسی ویسی قربانیاں نہیں. مولانا میرے بھائیوں، علماء صادق پور کی قربانیوں کے تذکرے کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ادھوری ہے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. الفضل ما شہیدت بہ الاعداء کے تحت فضیلت کی بات اس وقت ہوتی ہے جس کی گواہی مسلمان تو مسلمان، جس کی گواہی غیر مسلمان دینے پہ مجبور ہو جائے. علماء صادق پور کی قربانیوں کی گواہی اور اس کا اعتراف مسلم تو مسلم، غیر مسلمانوں نے دیا ہے. پنڈت جواہر لال نہرو، آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے منسٹر، ان کے جملے بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں علماء صادق پور کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے تذکرے کے بغیر آزادی ہند کی تاریخ ادھوری ہے. انہوں نے کہا علماء صادق پور نے اپنے جانوں اور مالوں کا نذرانہ پیش کر دیا. انہوں نے کہا علماء صادق پور کے گھروں پر عین عید کے وقت انگریزوں نے بلڈیزر چلا دیا. انہوں نے کہا کہ علماء صادق پور نے پورے 100 سال تک اس ہندوستان کی آزادی کے لیے جہد مسلسل کرتے رہے. جب مر رہے تھے اس وقت بھی اپنے بیٹوں کو، اپنے نسل کو یہ وصیت کر کے گئے، جب تک تمہارے جسم کے اندر روح ہے اس وقت تک اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے لڑتے رہنا. حضرات اس کے بعد آگے یہ بات بھی ملتی ہے تاریخ میں. پنڈت جواہر لال نہرو مولانا عبد الخبیر صادق پوری سے جا کر ملاقات کرتے ہیں، علماء صادق پور کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ بات غور سے سنو، ان کا جملہ ہے، کہتے ہیں ہندوستان کی آزادی کے لیے
جن لوگوں نے بھی اپنے مالوں اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا، قربانیاں پیش کی، ان تمام کی تمام قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. علماء صادق پور کی قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے. علماء صادق پور کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر. حاضرین گرامی، تارا چند ایک غیر مسلم مورخ تاریخ تحریک آزادی ہند میں لکھتا ہے، حقیقت میں اس ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اہل حدیثوں کی ہے. اس کے جملے ہیں میرے بھائیوں، اہل حدیثوں کی تاریخ ہے، اس لیے کہ اہل حدیثوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے سلسلے میں کسی بھی مرحلے میں انگریزوں سے مصالحت نہیں کی، انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کیا، انگریزوں سے کمپرومائز نہیں کیا، ہمیشہ لڑتے رہے. بقول تارا چند اس ہندوستان کی آزادی میں 8 لاکھ اہل حدیثوں نے اپنے جانوں اور مالوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. 8 لاکھ میرے بھائی. یہ غیر مسلمانوں کے اعترافات ہیں. الفضل ما شہیدت بہ الاعداء. اور میں آگے چلوں مسلمان جہاں اپنے مالوں سے قربانیاں پیش کی، اپنے جانوں کی قربانیاں، وہیں شعر اور شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کا دماغ بنایا آزادی کے لیے. شعر شاعری کے ذریعے سے 1905 کے اندر علامہ اقبال ترانہ ہند لکھتے ہیں. سارے جہاں سے اچھا یہ جو ترانہ ہے، یہ ترانہ 1905 کے اندر علامہ اقبال لکھتے اس لیے ہیں ان اشعار کو پڑھ کر مسلمانوں کے اندر حوصلہ جاگے تاکہ وہ انگریزوں کے خلاف آزادی کے لیے تیار ہو جائیں. اس کا ایک مصرع ہے، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، وہ آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. حضرات یہ اشعار کا مفہوم آپ پڑھ لیے. اس کے اندر علامہ اقبال نے جذبات کو ابھارا تھا لوگوں کو. اب سکون سے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب وقت آ چکا ہے ہندوستان کے خلاف جو ہے انگریزوں کے خلاف لڑنے کا. اسی طریقے سے 1921 کے اندر بسم العظیم آبادی نے اشعار لکھے، لوگوں کے جذبات کو ابھارا. اور ان اشعار میں سے ایک مصرع یہ بھی ہے، خون سے کھیلیں گے ہولی گر وطن مشکل میں ہے. خون سے کھیلیں گے ہولی گر وطن مشکل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. حضرات یہ سب اشعار لوگوں کے جذبات کو ابھار رہے تھے، لوگوں کو تیار کر رہے تھے، لوگوں کا مزاج بنا رہے تھے انگریزوں کے خلاف. اور آگے چلیے 1912 کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ الہلال نامی میگزین کا آغاز کرتے ہیں. 20 پر 6000 میگزین لوگوں میں پہنچ جاتے ہیں. لوگ ہفتوں سے اس کا انتظار کرتے تھے پڑھنے کے لیے. الہلال مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ میگزین صرف میگزین نہیں تھا، یہ ہندوستان کی آزادی کی بہت بڑی تحریک تھی. اس میگزین کو لوگ پڑھتے تھے. اس میگزین کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے تھے کہ اب سکون کا وقت، اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اس ہندوستان کو آزاد کرنے کا وقت ہے. اور اس میگزین کو 1914 کے اندر بند کر دیا گیا. 1915 کے اندر ایک اور میگزین کا اجرا کیا البلاغ کے نام سے. یہ بھی میگزین نہیں تھا، یہ تحریک تھی. اس طرح مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں. اگر آپ 1919 کی بات کرتے ہیں، جمعیت العلماء کا قیام عمل میں آیا جس کے صدر کفایت اللہ تھے، اور ان کی اس جمعیت میں تمام مسلک کے لوگ مل جل کر انگریزوں کے خلاف لڑنے کا مزاج بنایا. اور آگے چل کر 1920 کے اندر 2 تحریکیں شروع ہوئی، ایک تحریک عدم تعاون اور تحریک ترک موالات. یہ 2 تحریکیں شروع کی گئیں اور الحمدللہ کافی حد تک کامیاب ہوئی. عدم تعاون کی تحریک کا مقصد یہ تھا کہ انگریز اپنے دفتروں میں، اپنے فیصلوں میں جسے چاہے اٹھاتے تھے اور پھانسی کی سزا سنا دیتے تھے. ان دفتروں کو، ان فیصلوں کو بیکاٹ کر دیا جائے. عدم تعاون کی تحریک چلا کر ان کا بیکاٹ کر دیا گیا، اور تحریک ترک موالات کے ذریعے جو غیر ملکی چیزیں آتی تھیں ان کو بیکاٹ کیا گیا. یہ تحریکیں بھی ہندوستان کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں. حاضرین گرامی 1924 کے اندر ایک تحریک خلافت کے نام سے تحریک کا آغاز ہوتا ہے محمد علی جوہر کی قیادت کے اندر. اور اس تحریک کی بنیاد پر مسلمان سب مل کر انگریزوں کے خلاف ہڑتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں. اور 1929 کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں مجلس احرار کی تحریک شروع ہوتی ہے جس کے سب سے پہلے صدر مولانا عطا اللہ شاہ بخاری ہوتے ہیں.
حاضرین گرامی یہ تحریکیں اس لیے چلائی گئیں تاکہ انگریز کو اس ہندوستان سے باہر نکال دیا جائے, اس ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے. حضرات 2-3 منٹ میں اپنی بات میں ختم کر دوں. مسلمانوں نے صرف اپنے جانوں اور جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا. یہ ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں, کروڑوں روپیوں کا چندہ دیا ہے. برما کے یوسف مال پانی نے جب سبھاش چندر بوس کو انہوں نے 1.25 کروڑ روپے کا چندہ دیا تھا تاکہ ان پیسوں کا استعمال کر کے اس ملک کو آزاد کرا دیا جائے. بنگلور کے عثمان سیٹھ نے گاندھی کو کتنا دیا تھا؟ 7,000 کروڑ کا چندہ دیا تھا میرے بھائیوں, تاکہ اس ملک کو آزاد کرا دیا جائے. اور حیدرآباد کے نواب میر عثمان علی نے جو چندہ دیا تھا تقریباً 6 ٹن سونا, یہ اس کی شکل میں انہوں نے دیا تھا تاکہ اس سونے کا استعمال کر کے اس ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے. ایک عورت کے دل کے اندر تمنا ہوئی, وہ چاہ رہی تھی کہ میں بھی اپنے پیسوں کے ذریعے اس ہندوستان کی آزادی میں اپنا حصہ لگاؤں, لیکن پیسے نہ تھے. اس سے کہا گیا پیسے نہ سہی, تمہارا اکلوتا بیٹا ہے, تمہارا اکلوتا بیٹا ہے شاہ نواز کے نام سے, اس بیٹے کو دے دو اس ہندوستان کی آزادی کے لیے. اس عورت نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اس ہندوستان کی فوج میں داخلہ کرا دیتی ہے. اس بیٹے کو جاؤ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے بھرپور اس کا استعمال کرو. حاضرین گرامی یہ سچائی ہے, حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں, اس ہندوستان کو مسلمانوں نے سینچا ہے, اس ہندوستان کو مسلمانوں نے آزاد کیا ہے. حقیقت میں اس ہندوستان کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہے. اور حقیقت یہ ہے آج فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان کا اپنا جو ہے حق جتاتے ہیں, حقیقت میں ہندوستان کی آزادی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. آج یار RSS یہ جو فرقہ ہے, یہ جو تنظیم ہے, 1925 کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی. 1925 سے پہلے اس کا نام و نشان نہیں تھا. 1925 اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد ہندوستان آزاد کرایا گیا اور ان کا کوئی حصہ نہیں. گاندھی کو قتل کرنے والا RSS کا آدمی تھا. میرے بھائیوں آج یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا ہے. نہیں میرے بھائیوں, ہندوستان یہ کسی کا نہیں ہے, یہ سب کا ہندوستان ہے. ہاں یہاں کی مٹی میں شامل ہے سبھی کا خون, سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. حاضرین گرامی جب وقت پڑا گلستان کو خون ہم نے دیا, جب وقت پڑا گلستان کو تو خون ہم نے دیا. اب بہار آئی ہے تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. حاضرین گرامی یہ ہو نہیں سکتا. یہ ملک مسلمانوں کا ہے, یہ ملک ان سب کا ہے جنہوں نے مل کر اس ہندوستان کو آزاد کرایا تھا. آج یہ جو فرقہ پرست طاقتیں کہتی ہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑنا پڑے گا ملک, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے, یہ خواب کبھی پورے نہیں ہو سکتے. حاضرین گرامی 1940 میں جب اس ہندوستان کو آزاد کرایا گیا, گاندھی کے جملے ہیں, کہا گاندھی نے اس ہندوستان کے اندر غیر مسلمانوں کی تعداد کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو, مسلمان کتنی بھی تعداد کم کیوں نہ ہو, لیکن غیر مسلم مسلمانوں کا سرپرست بن نہیں سکتا اور نہ مسلمان غیر مسلمانوں کی ماتحتی میں زندگی گزار سکتے ہیں. حاضرین گرامی یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. میں نے کہا ہندوستان کی تاریخ 200 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے. میرے بھائیوں وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ پوری تاریخ کو آپ کے سامنے رکھا جائے, لیکن آپ ضرور اگر اردو دان ہیں تو کتابیں پڑھیے. عبدالرحیم صادق پوری کی کتاب تذکرہ صادق پور پڑھیے, آپ تارا چند کی کتاب تاریخ تحریک آزادی ہند پڑھیے آپ, اور یہ مولانا جعفر تھانیسری کی کتاب تواریخ عجیب پڑھیے. بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, اس کے اندر کھول کر ان مسلمانوں کی قربانیوں کو واضح کیا گیا ہے. یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آج کے اس دن کی مناسبت سے رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں اس تاریخ کے حوالے سے کہی گئی ہیں ان باتوں کو یاد رکھیے, اپنی تاریخ کو زندہ رکھیے, اپنی قربانیوں کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیے تاکہ آگے چل کر اس ہندوستان میں ہم جئیں, سر اٹھا کے جئیں, اپنا حق سمجھ کر جئیں, کسی کے جو ہے رحم و کرم پہ نہیں. یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا ملک ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ہندوستان کے اندر سربلندی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین سے جڑ کر
رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں رکھے عقید توحید پر رکھے, جب ہماری موت ہو عقید توحید لا الہ الا اللہ پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.